اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پر آئے۔ آج کی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا جس کی قیادت ایز آلویز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کی۔ کابینہ کے ریگولر ایجنڈا آئٹمز 5 تھے اور 3 ایڈیشنل ایجنڈا آئٹمز بھی آج کی کابینہ کی پروسیڈنگز کا حصہ تھے۔ سب سے جو پہلا ایجنڈا اور سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم تھا وہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت پرائس کنٹرول یا پرائس چیکنگ اور جو گندم اور آٹے کی اور چینی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں خیبر پختونخوا حکومت کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات ہم لے چکے ہیں اور آئندہ کے لیے کیا منصوبہ بندی ہے، اس بارے میں کافی تفصیل سے ڈیٹیل میں بات ہوئی اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ، ہمارے ٹی ایم ایز، ہماری جو مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیسے اس پورے صورتحال کو انڈر کنٹرول لانے کی کوشش کر رہی ہے اور کیا کیا میجرز لیے جا رہے ہیں۔ آج کابینہ کو بتایا گیا کہ 75% انسپیکشنز بڑھائی گئی ہیں اس مہینے، یعنی اکتوبر کے مہینے میں پچھلے مہینے کے نسبت 75% انسپیکشن جو ہماری ٹیمز ہیں، جو جوائنٹ انسپیکشن ٹیمز ہیں مختلف اداروں کی، وہ بڑھ گئی ہیں، جس کے ٹوٹل انسپیکشنز تقریباً 27,000 ہوئے اور تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ روپے جرمانے لوگوں پر عائد کیے گئے۔ 818 ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں۔ ابتدائی اطلاعاتی رپورٹ جو ہیں 1 کروڑ 9 لاکھ 40 ہزار، تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ روپے، 818 ایف آئی آرز، 103 لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بھیجے گئے، 759 دکانیں اور مختلف یونٹس جو ہے وہ سیل کر دی گئی اور 6,793 لوگوں کو وارننگز جاری کی گئی۔ یہ آج کی کابینہ کو بتایا گیا کہ ضلع انتظامیہ پورے صوبے میں یہ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے اور اس حوالے سے پچھلی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر کہا تھا کہ ہم نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ انسپیکشنز کی آڑ میں جو ریٹ چیکنگ ہے یا پرائس چیکنگ ہے اس کی آڑ میں کسی قسم کی ہم جو تاجر برادری ہے یا جو دکانداران ہیں ان کو ہراس نہ کیا جائے۔ تو جوائنٹ انسپیکشن ٹیمز بنائی گئی جس میں ضلع انتظامیہ بھی ہے، جس میں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جو حلال فوڈ سیفٹی اتھارٹی ہے ان کے ریپرزینٹیٹیوز بھی ہیں، جس میں ٹی ایم ایس کے بھی ہیں۔ تو ایک جوائنٹ انسپیکشن ٹیم جو ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ڈیجیٹل سسٹم کے بارے میں بھی کابینہ کو بتایا گیا جس میں روزانہ کے حساب سے ڈیٹا جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے اور اسی حساب سے پروجیکشنز بھی ہوتی ہے کہ اس ہفتے اوور آل کیا ریٹ رہا یا اگلے ہفتے کی کیا پروجیکشنز ہیں یا پچھلے ہفتے کی یا پورے مہینے کی۔ تو ایک پورا ہمارا جو پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ریفارمز یونٹ ہے PMRU جو چیف سیکرٹری کے آفس کے تحت کام کرتا ہے، ان کا پورا سسٹم بھی فعال ہے اور اس بارے میں بھی بتایا گیا کہ کیسے جیو ٹیگنگ ہوتی ہے، کیسی ہماری جو انسپیکشنز ہیں وہ بھی مانیٹر ہوتی ہے، جو آکشنز ہوتی ہیں جو سبزی منڈیوں میں اور جو باقی جگہوں پہ وہ بھی جیو ٹیگ ہوتی ہیں، جو ہمارے کمشنر آفیسز ہیں یا ڈپٹی کمشنر آفیسز ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز جو صبح سویرے سبزی منڈیوں میں یا آڑتوں میں جو وزٹس کرتے ہیں وہ ادھر سے جیو ٹیگنگ کے تھرو اس سسٹم کے تھرو رپورٹ کرتے ہیں اور وہ لوکیشن ان کی ٹیپ ہوتی ہے۔ تو یہ آج کابینہ کو بتایا گیا اور وہ پورا سسٹم جو ہے بڑا بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہمارے ادارے ہیں اسپیشل برانچ اور باقی ادارے وہ جو ریڈز کر رہے ہیں یا ان کی رپورٹس کے اوپر جو ریڈز ہو رہی ہیں مختلف فلور ملوں کے اوپر، ڈیلرز کے اوپر، یہ ایک منظم نظام ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے، یعنی مختلف لیئرز ہیں جس میں کوئی بھی بندہ اگر ذخیرہ اندوزی میں یا گراں فروشی میں یا حکومتی خزانے کو کسی قسم کا نقصان یا عوام کو کسی قسم کا نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جا سکے۔ تو مختلف ادارے جو ہے وہ بھی فنکشنل ہیں، وہ میدان میں ہیں اور وہ گورنمنٹ کے اداروں کو رپورٹ کرتی ہے اور اسی بنیاد پہ پھر آگے ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا گیا کیبنٹ کو کہ جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آٹے کی فلور ملوں سے جو ہم سبسیڈائزڈ آٹا پرووائڈ کرتے ہیں گندم کے تھرو، وہ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کی سطح پر جو ڈیلرز کا تعین ہے یا ادھر ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ عام عوام تک پہنچانا، اس کا پورا میکینزم بھی ڈیوائس ہوا ہے اور اس حوالے سے بھی کیبنٹ کو بتایا گیا کہ ولیج کاؤنسل اور نیبرہڈ کاؤنسل کی سطح پر جو ڈیلرز ہیں یا جو دکانداران ہیں وہ کیسے اینڈ یوزرز تک آٹے کی سپلائی انشور کر رہے ہیں۔
کیبنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو فارمر مارکیٹس ہیں, کسان منڈیاں یا کسان مارکیٹس, اس میں جو ایڈیشنل 65 کسان منڈیوں کا قیام بھی جو ہے وہ عمل میں لایا گیا ہے, جس سے تقریباً عام مارکیٹ سے, یعنی جو اوپن مارکیٹس ہے اس سے 10% سستی چیزیں جو ہے وہ ان 65 ایڈیشنل مارکیٹوں میں. اس سے پہلے بھی بہت بڑی تعداد میں کسان منڈیاں تھیں, لیکن یہ 65 ایڈیشنل بھی بنائی گئی ہے. تو یہ بھی کیبنٹ کو آج بتایا گیا. اور ابھی آگے میں بتاؤں گا کہ ایک اور بڑا انوویٹو انیشیٹو جو ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت لینے جا رہی ہے, جس کی آج کابینہ سے منظوری ہو گئی ہے, جس سے جو اوور آل مارکیٹ میں انفلیشن ہے یا اس پہ کافی حد تک قابو پایا جائے گا. آج کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ٹائیگر فورس کو ہم کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. پرائس چیکنگ میں وہ رپورٹ کر رہے ہیں. پورا ایک جو ایپ بنایا ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کے مطابق, وہ خیبر پختونخوا میں بھی ٹائیگر فورس کی سروسز لی جا رہی ہیں, جو ضلع انتظامیہ کے ساتھ کلوز لائزون میں ہے. اور وہ جو پرائس لسٹ ہے یا اوور پرائسنگ اگر کہیں پہ ہو رہی ہے تو اس میں انشور کیا جاتا ہے کہ ٹائیگر فورس جو ہے جو پبلک فیڈ بیک ہے یا پبلک پلس ہے اس میں وہ ہماری ہیلپ کریں. یہاں پہ ٹائیگر فورس کا کسی صورت یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپریشنز میں یا ایڈمنسٹریشن میں کسی قسم کی مداخلت کرے, بلکہ وہ اسسٹ کر رہی ہے ایڈمنسٹریشن کو, اور اس میں وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اوور آل جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ کیا ہے. اگر کہیں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے, کہیں پہ ذخیرہ اندوزی ہے, کہیں پہ گرا فروشی ہے, تو یہ ٹائیگر فورس کا بھی ایک جو منظم نظام ہے اس میں بھی ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. جو بالخصوص اوور پرائسنگ کے حوالے سے پاکستان پرائم منسٹر سٹیزنز پورٹل ہے یا پاکستان سٹیزنز پورٹل ہے, اس پہ تقریباً 68% پبلک سیٹسفیکشن ہے, جو کہ پچھلے مہینوں کی نسبت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بڑا ایفیکٹولی اپنے گورننس کے تھرو لوگوں کی سیٹسفیکشن کو یا لوگوں کی جو فیڈ بیک ہے یا کمپلینٹس ہیں ان کو ہم ریزالو کر رہے ہیں. تو پی ایم سٹیزن پورٹل کے اوپر بھی 68% خیبر پختونخوا میں اوور پرائسنگ کے حوالے سے لوگوں کا سیٹسفیکشن ریٹ ہے, جو کہ آج کابینہ کو بتایا گیا کہ اس کو ہم مزید انشاءاللہ 80% تک لے کر جائیں گے اگلے ایک آدھ مہینے میں. تو 80% تک سیٹسفیکشن ریٹ ہوگا, اور اس سے پھر آنورڈ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو بقایا 20% کو بھی ہم کنٹرول کر سکیں. تو یہ اوور آل بتایا گیا. ہم نے کابینہ نے یہ بھی پوچھا کہ باقی صوبوں کی انالیسز بھی ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا کا باقی صوبوں کے ساتھ یا یہاں پہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ باقی صوبوں کے نسبت کیسی ہے. اس میں بتایا گیا کہ خیبر پختونخوا میں جو پرائس ٹرینڈز ہیں, سب سے پہلے وہ زیادہ ضروری ہے کہ ٹرینڈز جو جا رہے ہیں وہ کیسے ہیں. تو پچھلے سال کے انہی مہینوں کی نسبت اس سال سوائے ایک آدھ آئٹم کے باقی ساری ریٹس کی سٹیبلٹی ہے. یعنی ان میں سے جو بالخصوص بتایا گیا وہ ریڈ پوٹیٹو ہے, جو آلو جس کو بول رہے ہیں, ان کے ریٹ جو ہے پچھلے سال کے نسبت تھوڑے سے بڑے ہیں. باقی اگر ٹماٹر کی آپ بات کریں یا پیاز کی بات کریں تو ان کے ریٹس جو ہیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت جو ہے وہ سٹیبل ہیں, یعنی ان سے کم ہے. یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہماری انسپیکشن رجیم ہے یا جو ہم نے فلور ملز جو آٹے کی ملیں ہیں, جو آٹے کے ڈیلرز ہیں, ان کے اوپر جو ہمارا چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم مزید سخت کر دیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے مارکیٹ میں کافی استحکام آیا ہے. ریٹس میں نے خود پچھلے ہفتے میں نے وزٹ کیا تھا, اور انسیڈنٹلی مجھے وہاں پہ میاں خلیق الرحمان بھی ملے, جو مین بازار ہے پشاور کا, نیو رامپورہ گیٹ, وہ بھی وزٹ پر تھے اور میں بھی وزٹ پر تھا. ہم نے بھی یہ ٹریڈر سے بھی بات کی وہاں پہ, دکانداروں کے ساتھ, وہاں پہ جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں انہوں نے بھی یہ بتایا کہ حالات نارمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے مارکیٹ میں. جو ایک اوور پرائسنگ کا کانسیپٹ تھا, جو خیبر پختونخوا حکومت جو اتنی بڑی سبسڈی دے رہی ہے گندم کی مد میں فلور ملوں کو, تقریباً 3000 ٹن ہم ریلیز کر رہے تھے. ابھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا آج کے کل سے 4000 ٹن, یعنی 3000 ٹن سے ہم 4000 ٹن کی طرف جا رہے ہیں. 4000 ٹن ہم ریلیز کرنا شروع کر دیں گے, جس سے مزید مارکیٹ میں سٹیبلٹی آئے گی انشاءاللہ. باقی صوبوں کی نسبت بھی خیبر پختونخوا میں جو ہمارے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے, بالخصوص دالوں کے بارے میں بتایا گیا. چاول جو کہ ہمارے صوبے کی زیادہ پروڈکشن نہیں ہے, لیکن ان کے ریٹس باقی صوبوں کے نسبت ہمارے سٹیبل ہیں, اور ان کے ساتھ ہی تقریباً سیم تھریش ہولڈ کے اوپر ہے. تو یہ بھی ایک خوشائند بات ہے. یہاں پہ صرف اور صرف اگر ہم آٹے کی بات کریں تو فائن اور سپر فائن آٹے میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے پنجاب کے ساتھ, کیونکہ پنجاب میں جو ہے وہ 1300 روپے, یہاں پہ آن ایوریج 1336 روپے رپورٹ ہوا, تو تقریباً 36 روپے کا ڈفرینس ہے. باقی
خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ ہم ان ساری چیزوں کو انڈر کنٹرول لے کر آئیں. ہمارے ریٹس اور ہماری اور یہ فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے, یہ خیبر پختونخوا کی رپورٹ نہیں ہے. جب صوبوں کی کمپیریزن ہو رہی تھی تو اس میں خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان, ان سب کی کمپیریزن میں خیبر پختونخوا میں کمپیریٹیولی, کیونکہ ہماری لوکل ویٹ پروڈکشن یا لوکل جو ہماری فصلیں ہیں وہ اتنی زیادہ پروڈیوس, ہماری زیادہ ڈپینڈیبلٹی ہے باقی صوبوں کے اوپر, لیکن اس کے باوجود بھی فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹس ہے کہ خیبر پختونخوا میں ریلیٹیولی ریٹس جو ہے مختلف چیزوں کے وہ سٹیبل ہیں. آج کابینہ کو جو اوور آل گندم کی سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے. 2 سورسز جو ہیں اس پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ایک پاسکو ہے جو ہماری لوکل ویٹ ہے, اس پہ خیبر پختونخوا کے ساتھ کمٹ ہوا تھا کہ 5 لاکھ میٹرک ٹن خیبر پختونخوا کو گندم ملے گی پاسکو کے تھرو, اور امپورٹڈ تقریباً 3,60,000 میٹرک ٹن وہ یہ خیبر پختونخوا حکومت نے کمٹ کی ہے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ساتھ. تو یہ تقریباً 9,60,000 میٹرک ٹن بنتا ہے. اب جو پاسکو سے 5 لاکھ میٹرک ٹن ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس میں 2 لاکھ میٹرک ٹن آلریڈی پہنچ چکا ہے, اور تیسرا لاکھ جو ہے وہ اسی مہینے کمپلیٹ ہو جائے گا. تو جو 5 لاکھ ہے اس میں سے 3 لاکھ ہمارے پاس آ گیا, اور جو امپورٹڈ 4,60,000 ہے, 4,60,000 میٹرک ٹن, اس میں 85,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ آلریڈی ریسیو ہو چکا ہے خیبر پختونخوا کو, اور 75,000 اگلے 10 دن میں مزید ریسیو ہو جائے گا. یعنی 1,60,000 میٹرک ٹن اسی مہینے جو ہے ہمیں ریسیو ہو جائے گا, اور 3 لاکھ میٹرک ٹن خیبر پختونخوا نے آلریڈی کمٹ کیا ہوا ہے. یہ بنتا ہے ٹوٹل 9,60,000 میٹرک ٹن. یہ خیبر پختونخوا حکومت لینے جا رہی ہے, اور اس کی مد میں ہم خیبر پختونخوا حکومت عوام کو 13 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. خیبر پختونخوا حکومت امپورٹ اور پاسکو کی جو گندم ہے اس کی مد میں ہم 13 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں, یہ جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ہم صوبے کی عوام کو 13 ارب روپے کی سبسڈی اس لیے دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی گراں فروشی, کوئی بھی ذخیرہ اندوزی اور کوئی بھی مصنوعی بحران کی صورتحال کریٹ نہ ہو. یہ 13 ارب روپے خیبر پختونخوا حکومت اپنے خزانے سے دے رہی ہے. اور جیسے میں نے ابھی کہا 4,000 میٹرک ٹن ہم کل سے ریلیز کرنا شروع کر دیں گے ملوں سے اینڈ یوزرز تک, جو ابھی 3,000 میٹرک ٹن تھا. ایک اور جو خوشائند بات آج کابینہ کو بتائی گئی اور جس پہ خیبر پختونخوا حکومت نے بہت پہلے سے کام شروع کیا ہوتا ہے وہ آن لائن سپلائی ہے. آن لائن سپلائی کے تھرو بھی ایک مارکیٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اگر صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہم انوویشن کی طرف چلے جائیں. لیکن جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں انہوں نے خصوصی ہدایات دی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے ہفتے مختلف کابینہ ممبران نے دورے کیے جس میں میں بھی شامل تھا, خلیق الرحمان صاحب بھی تھے, باقی سب بھی تھے. آج بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے انسسٹ کیا کہ تمام کابینہ ممبران, تمام پارلیمانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے, وہ وزٹ کریں اپنے علاقوں میں, اور کہیں پہ اگر ان کو کوئی لوپ ہولز یا لیکوناز نظر آتے ہیں تو اس کے اوپر ایکشن لیں اور وہ رپورٹ کریں. آج کی کابینہ کے اجلاس میں چونکہ میں نے جیسے کہا کہ پرائس کنٹرول اور اوور آل جو صورتحال ہے مہنگائی کی, وزیر اعظم صاحب بھی کنسرن ہے, آپ نے اس دن ان کی سپیچ بھی سنی گئی, انہوں نے بڑا ہیڈ آن لیا ہوا ہے اس ایشو کو, اور خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں عمران خان کے ویژن کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آگے لے کر جا رہی ہے. آج لوکل گورنمنٹ محکمہ بلدیات نے ایک پروپوزل دیا جس کو کابینہ نے من و عن تسلیم کیا کہ ہم پورے خیبر پختونخوا میں جو 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں, یعنی 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور 1 پشاور, وہاں پہ 16 انصاف سستا بازار قائم کریں گے. انصاف سستا بازار پہ خیبر پختونخوا کی محکمہ بلدیات جو ہے ہر سستا بازار کے اوپر تقریباً 30 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرے گی, اور اس میں ہر مہینے تقریباً 5 لاکھ روپے ہمارا آپریشنل ایکسپینڈیچر آئے گا. ان 30 لاکھ میں ہم جو شیڈز وغیرہ ہیں یا پری فیبریکیٹڈ ووڈن سٹرکچرز جو ہیں وہ بنائیں گے, اور اس کے لیے پورا ایک سپلائی چین بنایا گیا جس میں مینوفیکچرر سے پرچیز کیا جائے گا, وہاں پہ لوکل ٹریڈرز کو فری میں جگہ دے دی جائے گی, اور عوام کی ایکسیس کے لیے 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 2 بنیں گے سستا بازار, انصاف سستا بازار, اور پشاور میں 4 انصاف سستا بازارز بنیں گے. تو یہ ایک آج فیصلہ ہوا تاکہ ایک گورنمنٹ جو ہے اپنی کٹی سے, جس طرح کی ہم 13 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں, ویسے ہی گورنمنٹ اپنی کٹی سے بھی اور اس طرح کے انیشیٹوز لے کر ایک تو روزگار کے مواقع پرووائڈ کرے, اور ایک عام عوام کو ڈور سٹیپس کے اوپر سستے جو اشیاء خورد و نوش ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. تو یہ تقریباً
48 ملین انیشل کاسٹ ہے. کیبنٹ ممبران نے اس کو صوبائی کابینہ نے اس کو 48 ملین روپیز کو اپروو کر دیا, اور یہ بھی ساتھ میں ہدایات جاری کر دی کہ یہ بازار ہفتے کے 7 دن لگیں گے, اور اس میں جو دکانداران ہے یا جو بھی ہے ان سے نہ کوئی کرایہ لیا جائے گا, بلکہ ان کی فردر فیسیلیٹیشن یہ ہوگی کہ وہاں پہ ان کے لیے ہم ٹرانزیکشنز کا پورا ایک سسٹم بنائیں گے, ان کے لیے ایک سپلائی چین کا پورا ایک میکانزم بنائیں گے کہ انڈسٹریز سے وہ کیسے لیں. ہم جو ہے بڑے ہول سیلرز کے ساتھ ان کو کنیکٹ کریں گے تاکہ جو اوور آل مارکیٹ کا حجم ہے جو ریٹس کا ہے وہ کم کیا جا سکتے. جو والیوم ہے اس میں جو مارکیٹ میں ریٹس کا ایک ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے اس کو ہم اسٹیبلائز کر سکیں. تو یہ سستا بازار کا بڑا انوویٹو ایک انیشیٹو آج خیبر پختونخوا کابینہ نے لیا, اور جس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. محکمہ بلدیات اس کو لیڈ کرے گی, اس کے ساتھ ساتھ محکمہ بلدیات کے ساتھ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کوآپریٹ کرے گی, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, اور باقی جو ہماری ضلع انتظامیہ ہے یا ٹی ایم ایز ہیں وہ اس کو اوور آل سپروائز اور ریگولیٹ کرے گی. تو یہ آج کی کابینہ کا سب سے بڑا جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے تھا, اور اس میں جیسے میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو سٹیپس لیے ہیں یا آگے کے جو پلانز ہیں وہ ہم نے بتائے. اس کے علاوہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم تھا, اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انقلابی اقدام ہے ہیلتھ سیکٹر میں. پرائمری ہیلتھ سسٹم جو ہے ہمارا, اس میں امپرومنٹ کی بہت بڑی گنجائش ہے. تقریباً 1000 فیسلٹیز پورے خیبر پختونخوا میں ہے, جس میں بیسک ہیلتھ یونٹس, رورل ہیلتھ سینٹر یعنی RHCs جس کو بولتے ہیں, یہ تقریباً 1000 فیسلٹیز ہیں. لیکن وہاں پہ سروسز کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اچھی, اس سے اچھی ہو سکتی ہے جو موجودہ ہے. یعنی اگر رفلی آپ دیکھ لیں کہ پشاور میں آن ایوریج ہر BHU یا RHC کے اوپر 50 کے قریب OPDs روزانہ ہوتے ہیں, جس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ 200 سے بڑھ سکے. اس کے حوالے سے جو ہم نے ایک میکانزم آج کابینہ نے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا یہ ایک برین چائلڈ تھا, انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو ٹاسک اسائن کیا تھا اور اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہوئی. ایک کمیٹی بنے گی ہر BHU RHC کے لیول پہ, جس کو پرائمری کیئر مینجمنٹ کمیٹی کہیں گے, PCMC. یہ تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسکولز کی سطح پر جو PTC ہے, پیرنٹ ٹیچر کاؤنسل, یہ اسی طرح کی ایک کمیٹی ہوگی, لیکن اس میں علاقے کے نمائندگان کے ساتھ ساتھ ولیج کاؤنسل کا سیکٹری بھی ہوگا, متعلقہ BHU کا جو ٹیم لیڈ ہے وہ ہوگا, ٹیکنیشین ہوں گے, ان کے ساتھ MOs ہوں گے. RHC لیول پہ بھی اس کی جو کمیٹی ہے وہ PCMC, اس کو یعنی پرائمری کیئر مینجمنٹ کمیٹیز, یہ بنائی گئی ہے, اور ان کو خود مختار کیا جائے گا اخراجات کی مد میں کہ یہ اخراجات کر سکیں. اگر ہسپتال میں کسی جگہ پہ بیسک فیسلٹیز کی ضرورت ہے, جیسے کہیں پہ کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے, پنکھا خراب ہے, کسی جگہ پہ میز نہیں ہے, فرنیچر کا مسئلہ ہے, تو یہ بیسک فزیکل آؤٹ لک کے اوپر بھی کام کرے گا. اگر کسی جگہ پہ وائٹ واش کی ضرورت ہے, یہ ایک بڑا ایک زبردست وہ ہے کہ ہمارے جو MTIs ہیں یا بڑے ہسپتال ہیں ان کے اوپر بوجھ کم ہو سکتا ہے اگر ہم ان کی کیپیسٹی انہانس کریں. جو 1000 فیسلٹیز ہیں پورے خیبر پختونخوا. جو یہ PCMC کا کام ہے وہ یہ بھی ہے کہ حکومت کو ریکمینڈ کرے گا, اگر کہیں پہ سٹاف کی کمی ہے تو وہ سٹاف کی ریکمنڈیشن بھی کرے گا, اور ایک منظم نظام کے تحت ہر جگہ پہ ان کی نیڈ کے مطابق سٹاف کی اویلیبلٹی بھی انشور ہوگی. یہ جو سسٹم ہم BHUs اور RHCs کے لیول پر لے کر آ رہے ہیں, اس میں میڈیسنس کی ایشورنس بھی, میڈیسنس کی اویلیبلٹی بھی ایشور کرنا ہے کہ ہر BHU RHC کے لیول پہ 2 ہفتے کے لیے میڈیسن کی اویلیبلٹی ہو, یہ زیادہ ضروری ہے. ایک یہ بھی بتایا گیا کہ ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹس جو ہیں ان کے ایکوپمنٹس اور جو بیسک ایکوپمنٹس ہیں جیسے BPA آپریٹرس ہے یا کسی جگہ پہ لیبارٹری میں یا ایکس رے مشین کہیں پہ خراب ہے, تو یہ بھی اس PCMC کی جو کمیٹی ہے ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پورے جو ریکوائرمنٹس ہے اس کو پوری کر سکے. یعنی بیسک فزیکل آؤٹ لک سے لے کر ٹیکنیکل اویلیبلٹی تک اور سٹاف کی اویلیبلٹی تک PCMC جو ہے وہ اس کو انشور کرے گا. اس کے علاوہ ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹیز کا بھی اعلان ہوا, جو کیٹیگری A B C D ہاسپٹلز میں ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹیز بھی بنائی جائے گی, جس کا بھی یہ طریقہ ہوگا کہ MS اور DMS ہوگا, اور اس میں ڈپٹی کمشنر کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوگا, اور ان کو بھی خود مختار بنایا جائے گا. یعنی یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ڈیولوشن کا ایک بہترین نمونہ ہوگا کہ ہم اپنی ہیلتھ فیسلٹیز کو ایک
اٹانومی دیں اور ان کو اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق ہم ان کو فنڈز ریلیز کریں اور وہ اپنے ڈیسیجن میکنگ میں خود مختار ہو. تو یہ پرائمری کیئر مینجمنٹ کمیٹیز اور ہیلتھ مینجمنٹ ہاسپٹل مینجمنٹ کمیٹیز کا قیام بھی آج کی کابینہ نے اپروول دے دی ہے، جس کے اوپر کام شروع ہو گیا. بنو ایم ٹی آئی کی جو بورڈ ہے ان کو ڈیزالو کیا گیا. کابینہ نے اس کے بارے میں کوگنیزنس لیا کہ وہاں پہ ہیلتھ سروسز جو پبلک کی طرف سے فیڈ بیک ہے یا وہاں پہ اوور آل جو ہیلتھ کی کنڈیشن ہے ان کو بی او جی کی اپنے ذمہ داریاں نہیں انہوں نے پوری کی، تو بی او جی ایم ٹی آئی بنو کو ڈیزالو کیا گیا اور ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اور کابینہ کو یہ ایشورنس دے دی گئی کہ 3 مہینے کے اندر نئی بی او جی کی ریکمنڈیشن کابینہ کو دے دی جائے گی. اس کے علاوہ آج کابینہ نے یہ بھی ایک کابینہ ممبر نے جو ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہے اس میں کچھ ڈی ایچ اوز اور ایم ایس کے بارے میں بتایا کہ وہاں پہ کوئی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خیبر پختونخوا کو کہ وہ 15 دن کے اندر ان کے خلاف کارروائی کریں، جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اگر کوئی بے ضابطگی ہوئی ہے تو 15 دن کے اندر ان کے اوپر ایف آئی آر بھی درج کر دی جائے. تو یہ بھی آج کابینہ نے کوگنیزنس لیا ہے، یعنی ایک بی او جی ایم ٹی آئی ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی، اور ایک جو ساؤتھ وزیرستان ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے اس میں ڈی ایچ او اور ایم ایس کے اوپر کمپلینٹس تھی، تو ان کو بھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو حوالے کر دیا گیا. آج ایک اور اہم فیصلہ ہوا کابینہ کی طرف سے، جو نادرا ہے ہماری نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی، نادرا جو نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی ہے ہماری قومی ایک ادارہ ہے، ان کے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت نے ایم او یو سائن کیا. جو ہمارا یونیورسل ہیلتھ کوریج صحت انصاف کارڈ پلس کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں نادرا کی سروسز لینے کے لیے 190 ملین کی کابینہ نے ہر سال اپروول دی کہ ہر سال 190 ملین روپے یعنی 19 کروڑ روپیز جو ہے وہ نادرا کو ریلیز ہوں گے فار 3 ایئرز. تو یہ ایم او یو کی بھی اپروول کابینہ نے دے دی ہے. اور آج کابینہ نے شوگر کین یعنی گنا اور چقندر جو بیٹ ہے شوگر بیٹ ان کے ریٹ کا بھی تعین کر دیا ہے. جو گنا ہے وہ 200 روپے فی من یعنی فی 40 کلو، اور چقندر جو ہے وہ 195 روپے فی من. تو یہ کابینہ کے آج کے فیصلے ہیں. اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں اس حوالے سے تو آپ کو ویلکم کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر سے آپ کا شکریہ.